فائدہ جو سورۃ بقرہ کے فوائد میں سے لکھا جاتا ہے، مفسرین کرام نے لکھا، یہ بھی تفسیر رازی اور تفسیر طبری سورۃ بقرہ کے فوائد میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح تفسیر نعیمی والوں نے بھی تحریر فرمایا ہے انہی سے نقل کر کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو طالب علم چاہتا ہے کہ یار مجھے قرآن نہ بھولے، میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے سبق بھول جاتا ہے، منزل پڑھتا ہوں مجھے منزل بھول جاتی ہے، یا کتابیں پڑھنے والے کہتے ہیں یار آگے ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے بھول جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، یا اور بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ یار مجھے یاد رہتی نہیں ہے، آخر اس کے بارے میں کیا کریں؟ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار بادام استعمال کیے جائیں، جی فلاں چیز استعمال کی جائے، فلاں چیز استعمال کی جائے، فلاں چیز اگر دنیا کی اتنی چیزیں استعمال کرنی ہے کیوں نہ ہو دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر رب کے قرآن کو ہی استعمال کیا جائے؟ اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہے؟ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں جو شخص یہ کام کرے گا کبھی زندگی بھر اس کو قرآن نہیں بھولے گا، اور کبھی زندگی بھر اس کو تعلیم نہیں بھولے گی، جو بھی پڑھتا ہے ایسے پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت ہمیشہ روزانہ رات کو جب سونے لگتا ہے، جب سونے لگے تو سورۃ بقرہ کی 10 آیتیں ہیں، 10 آیتیں یعنی 4 آیتیں سورۃ بقرہ کی پہلی اولئک هم المفلحون تک، یہ 4 آیتیں پہلی، اور پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر آیت الکرسی کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، سورت کی جو آخری 3 آیتیں ہیں وہ پڑھ لیں۔ فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے یہ 10 آیتیں پڑھ لے گا کبھی زندگی بھر اس کو قرآن نہیں بھولے گا، اور جو بھی تعلیم پڑھتا ہے کبھی اس کو بھولے گی نہیں۔ لیکن ہم قریب نہیں آتے اس کے۔ جب ہم قرآن کریم کو یاد رکھنے کی نیت سے انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، ایک تو نیکیاں ملتی ہیں، دوسرا کبھی کوئی چیز بھولے گی نہیں، حافظہ ہمیشہ مضبوط رہے گا، دل دماغ ضمیر تازہ رہے گا، اور کبھی دینی تعلیم پڑھے گا کبھی بھولے گی نہیں، کبھی بھی۔